محبت کے ساتھ اپنے گھر بلائے ہم سب کو، اور میرے جو دیکھنے سننے والے ہیں انشاءاللہ اس سال رمضان میں انشاءاللہ ادھر ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ حج عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے بچے بھی جائیں گے۔ آپ تو کیا احرام وغیرہ، جو بیگ وغیرہ، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ خرید لیں۔ الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں جاؤں، ہر سال اللہ بلاتا ہے رمضان میں، تو اعتکاف بھی وہاں حرم شریف میں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ آپ نے کس طرح جانا ہے آپ کو بھی میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، دل کا راز بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے جانا ہے ہر سال۔ وظیفے کو شروع کریں انشاءاللہ العزیز، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اسی سال جانا ہے انشاءاللہ، اسی سال آپ جائیں گے انشاءاللہ۔ پر یقین عمرے پر جائیں، آپ یقین کریں اللہ کی قسم، عمرہ اور حج اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے، جس کو اللہ نہیں بلاتا اس کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، اربوں کرموں کے بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم بھی ہر سال اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں ہمیں اپنے گھر عمرہ کے لیے، اور حج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے کس طرح ہر سال جانا ہے، آپ نے کس طرح ہر سال رمضان میں میں تو الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں جاؤں، ہر سال اللہ بلاتا ہے رمضان میں، تو اعتکاف بھی وہاں حرم شریف میں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس بار بھی نصیب فرمائے گا، اللہ پر یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمیں لے جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کس طرح جانا ہے آپ کو بھی میں وظیفہ بتا دیتا ہوں، دل کا راز بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے جانا ہے ہر سال عمرے پر، ہر سال اللہ کے گھر جانا ہے، روضہ مبارک پر جانا ہے، سلام دینا ہے، آپ نے کس طرح جانا ہے۔ تو اجازت عام ہے وظیفے کی، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، بس دو شرطوں کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں 5 وقت، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب کریں۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، اور جو رزق حلال کی طلب نہیں کرے گا، حرام مال پیٹ میں پڑا ہو تو اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، تو وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ تو 2 شرطوں کے ساتھ وظیفے کو شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اسی سال جانا ہے انشاءاللہ، اسی سال آپ جائیں گے انشاءاللہ العزیز، عمرے پر جائیں گے رمضان میں، اور ہو سکتا ہے ادھر ملاقات بھی ہو جائے انشاءاللہ، پھر مجھے کال کر دینا، اور انشاءاللہ ادھر ملاقات بھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ رمضان میں حرم شریف میں یا مدینہ منورہ میں۔ تو کس طرح جائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ؟ سب سے پہلے اللہ پر یقین، آپ یقین کریں اللہ کی قسم، عمرہ اور حج اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ جس کو اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے، جس کو اللہ نہیں بلاتا اس کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، اربوں کرموں کے بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں جاتا، وہ نہیں جانے پاتا، اس کو اللہ نہیں چاہتا۔ تو سب سے پہلے اللہ پر اعتماد، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ کہ بس اللہ، ارادہ پکا کر لیں۔ ارادہ کس چیز کا نام ہے؟ جو سامان آپ تیار کر سکتے ہیں وہ تیار کریں، جس طرح احرام آپ تیار رکھیں کہ بھئی میں نے جانا ہے انشاءاللہ، ارادہ پکا کر لیا۔ پاسپورٹ کے بغیر تو آپ جا نہیں سکتے، تو آپ نے سب سے پہلے پاسپورٹ بنائے۔ آج کل تو پاسپورٹ بنانے میں بھی بہت وقت لگتا ہے، کبھی پاکستان میں کاغذ ختم ہو جاتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی یوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے پہلی فرصت میں پاسپورٹ بنانی ہے، اگر ابھی تک نہیں بنی ہے پاسپورٹ بنا لیں۔ اب جو ہے ارادہ پکا ہو رہا ہے انشاءاللہ، پاسپورٹ بنا لیا، کیونکہ پاسپورٹ میں نے اسی نیت سے بنایا کہ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ اب ایک پاسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں میرا تو ارادہ پکا ہے، بھائی کیسا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ تو تقاضا ہے،
ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سامان آپ تیار کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہو وہ تو کریں نا، باقی کام تو اللہ کا ہے، باقی کام تو اللہ کا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پہلی فرصت میں پاسپورٹ بنا لیں۔ پاسپورٹ بن گیا تو اس کے بعد آپ نے اللہ سے مانگنا شروع کرنا ہے۔ احرام وغیرہ، جو بیگ وغیرہ، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ خرید لیں کہ بھائی میں نے، یہ اللہ میں نے اسی نیت سے خریدے ہیں کہ میں نے جانا ہے اس بار، اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کرے، اے اللہ میں نے تو جانا ہے ضرور، اور میں آپ کی مدد کے بغیر نہیں جا سکتا، جب تک آپ نے نہیں بلایا ہے مجھے بلاؤ، مجھے بلاؤ، بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ، بہت جلد بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، محبت کے ساتھ، رو رو کر کے، اللہ میرے پاس تو آپ کو پتہ ہے پیسے بھی نہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پیسوں کی بات تو اس میں نہیں ہے، یہ تو آپ کی محبت کی باتیں ہیں، جس سے آپ کی محبت ہو، جس کو آپ سے محبت ہو، آپ اپنے گھر بلا لیتے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی بلا، ہمیں بلا، اس سال ضرور ہمیں بلانا، میں کسی حال میں بھی انشاءاللہ مجھے نہیں رہنا ہے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک میں، بلکہ مجھے جانا ہے ضرور، رمضان میں جانا ہے، یا جب بھی آپ چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں، تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے ارادے کو پکا کریں اور اللہ سے واسطہ جوڑیں، اور اللہ سے ایسا مانگے جیسا کوئی اپنے دوست سے مانگتا ہے۔ دیکھو ہمیں اپنے دوستوں پر کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر آپ کا کوئی بڑا نواب، بڑا وزیر اعظم یا گورنر، ایم این اے آپ کا دوست ہوگا، تو آپ کتنے یقین کے ساتھ موبائل نکالتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، وہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا کام بھائی یہ میرا دوست ہے، جگری دوست ہے، ضرور کرے گا۔ اس سے زیادہ ہمیں اپنے رب پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارے دوست کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ ہمارا رب جو سب سے زیادہ مہربان بھی ہے، کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہو۔ مانگے اپنے اللہ سے، مانگے اللہ اس سال میں نے جانا ہے، اور رسول اللہ میں نے جانا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں طواف کرنا ہے، آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا سلام کرنا ہے، میں نے اس سال آپ نے لے جانا ہے، اور کسی نے نہیں۔ اے میرے اللہ، میرا اور کوئی رب ہے ہی نہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، کس سے مانگوں اے میرے اللہ، کس کے در پر جاؤں؟ میں نے جانا ہے، ضرور جانا ہے، آپ نے لے جانا ہے۔ وظیفے کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنا ارادہ پکا کر لیں، سارا سامان تیار کریں، پاسپورٹ بنا لیں، اور اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ مجھے لے جانا ہے سال عمر پر۔ اگر حج نہیں کیا ہے، حج کے لیے دعا کریں۔ دوسری بات، اب وظیفے کی طرف آتے ہیں، آپ کو وظیفہ بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے کہ ایک آپ نے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح جو 26ویں پارے کی صورت ہے، اس کو روزانہ تلاوت کرنا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اگر آپ خدا نخواستہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر سنانا ہے، تو کسی دوسرے سے سنا کریں، اس کو کہیں بھائی مجھے سورہ فتح کی تلاوت کریں، خوب غور سے سنا کریں۔ اور اگر آپ خود الحمدللہ قرآن پڑھنا آتا ہے تو خود قرآن پڑھیں، سورہ فتح کو روزانہ۔ دوسری بات، دوسرا وظیفہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک، محبت سے کہ اللہ کب میں ادھر پڑھوں گا انشاءاللہ،
اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں پڑھوں گا، کب جا کے ارادہ کروں گا اور تلبیہ پڑھوں گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ نے 11 بار ہر نماز، 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اور خصوصاً صبح جب آپ اٹھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے، اس وقت بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور فجر کے وقت، فجر کے پہلے، فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تلبیہ پڑھنے کی۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان 3 باتوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ارادہ کو پکا کریں، اور اللہ پر اعتماد اور اللہ سے واسطہ جوڑیں، اور اللہ سے مانگنے کا صحیح طریقے سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ سب سے بڑے وظیفے کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ دوسری بات، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں، اور پھر اس کے بعد دعا بھی مانگا کریں۔ اور تیسری بات کہ آپ نے تلبیہ کو پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، 5 نمازوں کے بعد تو 11 بار ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صبح کے وقت، فجر کے وقت اور دن کے وقت، جس وقت بس آپ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان کو بھی سکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ حج عمرے پہ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے بچے بھی جائیں گے، آپ تو کیا آپ کے بچے بھی انشاءاللہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ اپنے گھر بلائے ہم سب کو، اور میرے جو دیکھنے سننے والے ہیں، انشاءاللہ اس سال رمضان میں انشاءاللہ ادھر ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، بہت جلد حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہر سال عمرہ کی سعادت ہر سال، اور انشاءاللہ حج بھی اگر کسی نے نہیں کیا ہو تو وہ بھی کرے، اور بار بار حج بھی ہمیں کرائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی یہ آرزو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔